بس اب ایک مریض، میں نے ایک پروگرام میں ہوا، اس میں ایک مریض آیا اور مریض نے یہ کہا کہ جی میں نے اسے آرتھرائٹس کا مسئلہ درپیش ہوا، اور اس نے کہا کہ جی میں کوئی 1.5 سال میں نے ایلوپیتھک معالجین سے علاج کروایا، اور میں دوائی کھاتا رہتا ہوں تو ٹھیک رہتا ہوں، سکون رہتا ہے، جیسے دوائی چھوڑتا ہوں تکلیف پھر ہو جاتی ہے۔ پھر مجھے کسی نے بتایا کہ جی آپ ہومیوپیتھک معالج کے علاج کروائیں، اس کے پاس ہی میں 2-3 سال جاتا رہا اور علاج کروایا تو وہی کیفیت رہی۔ پھر مجھے کسی ایک نامور طبیب کی بات بھیجا گیا اور میں ان کے پاس بھی علاج معالجے کے لیے گیا، تو میرا مرض جوں کا توں رہا۔ میں جو ہے نا تو اس نے نا ماہرین کے سامنے ایک سوال کھڑا کیا کہ کیا وجہ ہے کہ اتنی ترقی کے باوجود اور اتنے دعووں کے باوجود اور علاج معالجے کی سہولیات کے باوجود میرا مرض ٹھیک نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک سوال ہے، اور پھر ہمیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیمات ملتی ہیں، قرآن کا بھی فیصلہ ہے اور قرآن نے ہمیں رہنمائی بھی دی ہے لِكُلِّ دَاءٍ دَوَا، کہ ہر مرض کے لیے دوا جو ہے نا وہ اتاری گئی ہے۔ تو کہاں کمی ہے، کیا وجوہات ہیں کہ جو اتنی ترقی کے باوجود ہم مریضوں کو صحت سے ہمکنار کرنے سے ابھی کوسوں دور ہیں؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں دعوت دی، اور بہت اہم موضوع جو ہے وہ آج آپ نے چنا ہے گفتگو کے لیے۔ تو اس میں جو آپ کا سوال ہے کہ ایک پیشنٹ ہے جس نے تینوں سسٹم آف میڈیسن جو ہے اس کو اپنا لیا، اور اس کے باوجود اس کا مرض جو ہے وہ ویسے کا ویسے ہی ہے۔ تو دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر مرض کی جو دوا ہے وہ موجود ہے، لیکن چونکہ میڈیکل سائنسز کے اوپر ہم آج بات کر رہے ہیں، تو میڈیکل سائنسز جو ہے یہ ایک بہت وسیع نالج ہے، ایک بہت وسیع علم ہے۔ اس میں سیلولر لیول پہ، آرگنیلی لیول پہ، بلکہ مالیکولر لیول پہ آج جو ہے وہ اسٹڈی ہو رہی ہے، لیکن ابھی بھی بہت سارا جو ہے وہ لیک موجود ہے ریسرچ کے حوالے سے، جس کے اندر بہت سی ریسرچ ابھی ہونا باقی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اس مرض کی دوا نہیں ہے، دوا ضرور ہے، ہم ابھی اس تک جو ہے وہ نہیں پہنچ پائے۔ اصل میں ریسرچ مزید دن بدن جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نئی نئی ریسرچز آ رہی ہیں، پرانی ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور آہستہ آہستہ مزید ریسرچز آتی چلی جائیں گی، لیکن یہ نالج اتنا وسیع ہے کہ ہم ابھی اس تک جو ہے وہ نہیں پہنچ پائے۔ جیسے اس میں ہمارے یہاں چونکہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم پر بھی اکثر لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں نا، تو اب میڈیکل کے حوالے سے پھر یہ جب سکیمز بھی آتے ہیں، اخبارات میں بھی دیکھتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ بھی جاتے ہیں، کبھی وہ PMDC کا سکیم آ گیا، کبھی کی دوسری کونسل کا آ گیا، اور پھر اس کے ایجوکیشن سسٹم پر انگلیاں بھی اٹھائی جاتی ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ہمارا کیا ایجوکیشن سسٹم ہے، یہ جو مطلوبہ ہماری ضروریات ہیں ماہرین پیدا کرنے کی، کیا وہ پوری کر رہا ہے؟ اور پھر چونکہ ہم طب یونانی سے متعلق ایک جو ہمارا روایتی طریقہ علاج ہے اس سے متعلق ہیں، تو کیا ہمارا جو طریقہ علاج ہے، جو پاکستان کا روایتی طریقہ علاج ہے، اس کا ایجوکیشن سسٹم میں بھی کوئی بہتری ہوئی ہے؟ جی بالکل، جیسے آپ نے اسکیمز کی بات کی ہے PMDC کے حوالے سے یا مزید جو دیگر کونسلز ہیں، یہ ابھی تک پاکستان کے اندر یہ لیک ہے کہ جو ہے وہ ہمارا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے اس کو اس طرح سے مانیٹر نہیں کیا جا رہا جس طرح سے کیا جانا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے دنیا جو ہے وہ اپنے پریکٹیشنرز کی جو زیادہ توجہ ہے وہ پریکٹیکلز کی طرف رکھتی ہے کہ پریکٹیکلی ان کو جو ہے وہ اتنا اسٹرانگ کر دیں کہ ان کے پاس جو ہے وہ کسی طرح کے نالج کی جو ہے وہ کمی نہ ہو۔ لیکن ہمارا سارا کا سارا فوکس یہ نہیں کہ صرف میڈیکل سائنسز میں، ہر فیلڈ کے اندر جو ہے وہ ہمارا زیادہ فوکس جو ہے وہ تھیوری کی طرف ہے، نہ کہ پریکٹیکل کی طرف۔ اصولاً پریکٹیکل کی طرف زیادہ فوکس ہونا چاہیے، تھیوری کی طرف کم ہونا چاہیے، لیکن پاکستان میں تھیوری کی طرف زیادہ فوکس اور پریکٹیکل کی طرف جو ہے وہ کم فوکس ہے۔ اس وجہ سے کسی بھی فیلڈ کے اندر انکلوڈنگ میڈیکل سائنسز ہم اس طرح کے گریجویٹس جو ہیں وہ پیدا کر رہے ہیں جو مارکیٹ میں آ کے جو ہے وہ بالکل زیرو ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک جو ہے وہ ایشو تو ہے۔ سیکنڈ، آپ نے بات کی ہے طب کے حوالے سے، طب یونانی کے حوالے سے، جو کہ پاکستان کا جو نیٹو سسٹم آف میڈیسن ہے اور صدیوں سے اس خطے کے اندر جو ہے وہ یہ استعمال ہوتا چلا آ رہا ہے۔ تو اس میں بہت سی بہتری آئی ہے، جس میں جیسا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کے اندر جو ہے وہ 5 سال کا ڈگری پروگرام طب یونانی یا ایسٹرن میڈیسن کے حوالے سے جو ہے BEMS، بیچلر آف ایسٹرن میڈیسن، تو یہ پروگرام جو ہے ہمارا 5 سالہ ڈگری پروگرام، اس کے بعد 1 سال کی ہاؤس جاب کرنا لازمی ہوتی ہے، جیسے
ڈاکٹرز ہیں BBS ڈاکٹر جو ہیں وہ 1 سال کی ہاؤس جاب کرتے ہیں، تو اس میں بھی 1 سال کی ہاؤس جاب جو ہے وہ لازمی ہوتی ہے، جس کے بعد جو ہماری کونسل ہے نیشنل کونسل فار طب وہ اس کا جو ہے وہ لائسنس ٹو پریکٹس ایشو کرتی ہے.